میں ہوا قاری نثار کلیمی صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ایک دن میں گیا تھا کسی مدرسے کے جلسے میں، میرے سامنے دو لوگ لا کے کھڑے کیے اور پورا قرآن معرہ بغیر ترجمے کا میرے ہاتھ میں لا کر دیا کہ ایک کام کرے خالی، یہ دو لوگوں کا آپ سن لیں، انہوں نے ترجمہ قرآن سیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کون؟ بولے یہ آلو اور پیاز کا کاروبار کرتے ہیں ٹھیلے پر۔ اور یہ کون؟ کہ یہ فلانی اسکول کے ٹیچر ہیں، اور ان لوگوں نے 2 سال کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا ہے، آپ ذرا چیک کر لیں۔ عجیب بات تھی۔ میں نے قرآن لیا اور مختلف آیتیں ان سے پوچھی، اتنا آسانی سے سلیس ترجمہ کر رہے تھے کہ بہت سے مدرسے کے بچے بھی اتنی ہمت سے کام نہیں کرتے، ترجمہ نہیں کرتے۔ مجھے تعجب ہوا، کہنے لگے اب آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ پھر میں 1-2 دن کے لیے وہاں گیا، اورنگ آباد دوبارہ، تو پھر ان کا دفتر دیکھا، پھر اس کے بعد ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، کوئی انجینئر ہے، کوئی کانٹریکٹر ہے، اور کوئی یہ سبزی ترکاری بیچنے والا ہے، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور ان کا میں نے ترجمہ سنا، عورتوں کا ترجمہ سنا۔ تو کمال یہ ہے کہ ترجمہ وہ بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ کر رہے تھے، کوئی 2 سال میں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 3 سال میں ترجمہ اپنے کاروبار کے ساتھ وہاں سیکھتا تھا۔ جب تفصیل میں نے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی عمارت نہیں بنائی ہے، اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کیا جاتا، اس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ خود ہی خرچہ کرتے ہیں، وہ پگار بھی نہیں لیتے۔ اور اس طرح ہم نے امت میں ترجمے کو عام کیا، عورتوں میں، مردوں میں، اور بیچارے غریب طبقے میں اور امیر طبقے میں، پڑھے لکھے میں، سب میں۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ محنت آپ نے کتنے سالوں سے کی ہے؟ کہنے لگے یہ محنت ہم 35 سال سے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنے لوگوں کو آج تک ترجمہ قرآن آپ نے سکھایا؟ بولے 50,000 مسلمان مرد اور عورتوں کو اپنے ترجمہ قرآن سکھا دیا۔ تو آپ کے سلسلے کی یہ کڑی ہے، آپ کو اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، وہاں جو لوگ ایسے ہیں ان سے اس کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چند علماء چند مسجدوں میں ترجمہ قرآن پیش کریں، تفسیر پیش کریں، یہ بھی ضروری ہے، اور اسی علماء کی جماعت کی نگرانی میں یہ عمل بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن کا پورا یا تھوڑا ترجمہ جاننے والا بن جائے۔ قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک ڈاکو تھے، عربی تھے، عربی جانتے تھے۔ وہ ڈاکے کی مہم پر رات میں چڑھے، اوپر کے مالے پر جب پہنچے تو اندر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور کان میں غیر اختیاری طور پر ڈاکو کے کان میں یہ آواز پڑی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ڈاکو پوری ڈاکے کی نیت سے اوپر چڑھا ہے، اور آیت غیر اختیاری طور پر کان میں پڑتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے، قرآن اپنا اعجاز بتلاتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً یوں کہا آن الوقت، آن الوقت، آن الوقت، مومن کے لیے توبہ کا وقت آ گیا۔ ڈھاکہ چھوڑا، نیچے آئے، توبہ کی، اور خود ولی بنے، اور ولی بن کر ولیوں کے سردار بنے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی اگر یہ کان میں پڑ جائے اور مطلب اس کا سمجھ کے اگر سنیں تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ سب سے بڑا وقت کا قاتل عمر ابن خطاب، بھائی اور بہنوئی اور بہن کے گھر میں اچانک ہاتھ میں وہ اوراق لے کر جب پڑھے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، دل بسیج گیا۔ وہ چلے تھے شکار کرنے، خود شکار ہو گیا۔ اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، آپ لوگ اپنے عزائم میں اس کو نوٹ کریں کہ مسلمانوں میں قرآن پاک کا تھوڑا یا زیادہ ترجمہ کیسے عام ہو، ہم امت کو اس کے ترجمے پر لائیں گے، آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ آپ سے گزارشیں کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب ہماری بات پوری ہوئی۔ یہ ہمارے طلبہ نے بہت اچھا مسابقہ پیش کیا، قابل رشک عمل ہے، ان کو تیار کرنے والے، ان کا نظام سوچنے والے، ان کو 2 مہینے سے تیاری کرانے والے، ان کو انعام دینے والے،
ان کے جج بن کر فیصلہ کرنے والے سب قابل مبارکباد ہے۔ آپ ہم جو بیٹھے یہاں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کے سلسلوں کو علماء کی نگرانی میں اور آپ لوگ متولیوں کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے، اور اپنے خزانے سے آپ کے لیے نئی اسکیمیں سجھائے اور نئے راستے دے، تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔